بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو سماعت فرمایا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کئی ایسی عظیم آیات آئی ہیں جو حجم کے اعتبار سے بھی اور معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہیں۔ جیسے 2 رکوع پہلے آیت الآیات گزر چکی ہے، اسی طرح اب یہ آیت البر آ رہی ہے جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزہ کی پابندی کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس میں چور، اچکے، ڈاکو، بدماش شامل ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے۔ ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں۔ ان کا سارا نیکی کا تصور اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ، پرورٹڈ ہیں، اور اس طرح ہمارے ہاں نیکی کا تصور تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 177 اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، پھر ان مظاہر میں اہم ترین کون سے ہیں اور ثانوی حیثیت کن کی ہے۔ قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک جڑ اور بنیاد کا کام کر رہی ہے۔ آئیے اب اس آیت کے ترجمہ اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی بھی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ اب یہاں سب سے پہلے نیکی کی جڑ اور بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے، تاکہ صحیح نصیحت ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی، اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصد میں نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد پھر فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اور کوئی دوسری طرف کو نکل گیا۔
اس گمراہی سے بچنے کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ ایک مکمل اسوہ، ایک مکمل اگزامپل سامنے رہے جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں، بیلنسڈ ہوں، اور وہ اسوہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معیار سمجھیں گے۔ جو شے جتنی آپ کی سیرت میں ہے اس سے نہ زیادہ ہو اور نہ اس سے کم ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ آگے آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ نیکی ہے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور کس پر خرچ کرے؟ قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑوانے پر۔ گویا نیکی کی ظاہری اشکال میں سے اولین مظہر جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پگھلے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے، نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں الفاظ آئے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوں، وہ کسی کو دے دیے اور کہا کہ ہم نے تو نیکی کر دی ہے۔ جو شے خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ آگے آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ اب یہاں حکمت دین ملاحظہ فرمائیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں مظہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل عطائے مال کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاة، یقینا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی، پورا حق ادا ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، جیسا کہ قرآنی الفاظ ہیں اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہوگا تاکہ بوتل کا منہ تو کھلے۔ اگر بوتل کا کاک کھل جائے گا، نکل جائے گا، تو امید ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اور بھی نکل آئے گا۔ چنانچہ 2.5% تو فرض زکوٰۃ ہے، جو یہ بھی نہیں دیتا وہ مزید کیا دے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، یعنی ایفائے عہد۔ انسان نے سب سے بڑا عہد تو اپنے پروردگار سے کیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے، پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ پھر آجر اور مستاجر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تمام بڑے بڑے کاروبار معاہدوں پر ہی تو چلتے ہیں۔ پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے، تو تمام معاملات سدھر جائیں گے، ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس،
اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بیان فرما دیا گیا کہ نیکی کی بنیاد ایمان ہے، عقائد ہیں، یعنی اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ دوسری بات یہ کہ نیکی عبادات کا نام ہے۔ عبادت میں دو چیزیں ابھری ہوئی ہیں، اقامت الصلاۃ اور دوسری الزکوٰۃ، یعنی مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو مال زیادہ پیارا لگے اسے زیادہ خرچ کریں۔ اور فرمایا کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے جب تک اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پیارا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ بھی تم پر اپنا پیار لٹائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود تم رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردن چھڑوانے کے لیے خرچ کرو۔ اور گردنوں کے چھڑوانے کی 3-4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص غلام ہے، اسے آزاد کروایا جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی بے قصور کسی غلط مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اسے وہاں سے چھڑوانا۔ نمبر 3، ایک غریب شخص قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو چھڑوانا۔ یہ بھی گردن کے چھڑوانے کے مترادف ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال کا خرچ کرنا، یہ عبادات ہیں۔ یہ قرآن کی معجزاتی تقریر ہے کہ ان عبادات کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ نیک لوگ جب کسی سے کوئی عہد کر لیں، کسی کام کی حامی بھر لیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ غربت اور بیماری کے عالم میں صبر کرتے ہیں اور جنگ کے عالم میں صبر کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ان عبادات سے حاصل ہونے والے اوصاف کا فطری نتیجہ ہیں۔ بر کے لفظی معنی ہے حقوق کو پورا کرنا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق۔ اب وہ بیٹا جو والدین کے حقوق پورے کر رہا ہو اسے ولد بار کہتے ہیں، یعنی نیک اولاد۔ تو معلوم ہوا کہ بر 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اور غور کریں تو یہی 4 چیزیں اسلام ہیں۔ الموفون بعہدہم، عہد کو پورا کرنے والے۔ عہد کو پورا کرنا معاملے کی بنیاد ہے۔ ایفاء عہد، ایفاء حقوق کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ۔ اب آپ کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، کسی کو نوکر رکھتے ہیں، کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، یا آپ شراکت کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی تکمیل میں سب سے اہم بات ایفاء عہد ہے۔ عہد کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے۔ پس معاملات کے اندر اہم ترین چیز عہد کو پورا کرنا ہے، اور اخلاق میں سب سے ابھری ہوئی چیز صبر ہے۔ دین پر استقامت اور ثابت قدمی صبر کہلاتی ہے۔ اور یہاں صبر کی 3 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ غور کریں تو ان 3 چیزوں میں صبر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، فی البأساء، تنگی اور غربت کے عالم میں۔ نمبر 2، والضراء، بیماری کے عالم میں۔ نمبر 3، وحین البأس، میدان جنگ میں۔ اسی طرح ایفاء عہد کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ مثلا امانت کا عہد کیا ہوا ہے اور طبیعت مچل رہی ہے کہ یہاں تھوڑی سی گڑبڑ کر دیں تو کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو اس موقع پر انسان میں صبر اور استقامت ہونی چاہیے۔ پس دین کی بنیاد 4 باتوں پر ہے: ایمان، عبادت، اخلاق، معاملات۔ اور البر میں ان 4 کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا جب یہ چیزیں تم معاشرے میں نافذ کرو گے تو تمہیں سب سے زیادہ دھیان تو 2 باتوں کی طرف رکھنا پڑے گا۔ یہی 2 چیزیں معاشرے میں اسلامی نظام کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز جان کا احترام اور دوسری مال کا احترام۔ بر اور تقوی کی تشریح کرنے کے بعد سب سے پہلے جان کے احترام کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں، اس کے بعد مال کے احترام کا ذکر کیا۔
جان کا احترام قصاص کے ذریعے اگر احترام ہوگا تو جان کے بدلے جان دینی پڑے گی۔ مال کا احترام یہ ہے کہ مال حقدار کے پاس جانا چاہیے، اور خاص طور پر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اسے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس کا مال ٹھیک ٹھیک ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے حقدار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بر اور تقوی کو کیسے حاصل کریں، اس کے حصول کا ذریعہ اور نصاب کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے روزے اور رمضان کا لمبا بیان آگے آئے گا۔ قرآن اور قرآن کی تلاوت اور تلاوت میں تذکر اور تدبر کا لمبا بیان آئے گا، اور اس کے ہدایت و فرقان ہونے کا اور اس کے ساتھ یکسو ہو کر مناجات کرنے کا، دعا کرنے کا بیان آئے گا، اور آخر میں یہ سب کچھ بتانے کے بعد جس چیز سے روکا ہے وہ ہے رشوت اور مال حرام کو کھانا اور کھلانا۔ یہ ہے نیکی، اور یہ نیکی کا جو تصور ہے یہ باطل کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس راہ میں صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور جانیں بھی دینی پڑی ہیں۔ اور آگے فرمایا جو یہ سب کرتے ہیں، نیکی کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ راست بازی اور نیکوکاری کا دعویٰ تو بہت سو کو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو صحیح معنوں میں نیکی کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقوی کسی مخصوص لباس اور خاص وضاقتہ کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقوی کے حامل انسانی شخصیت کا ایک کردار، ایک سکیچ، پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمان موجود ہے، اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات ہیں ان پر اگلی آیات میں بحث چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی روح تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں نیک اور متقی بنا دیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔